بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بر صغیر کے معروف حکمرانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج جس حکمران کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا وہ ہے محمد شہاب الدین شاہ جہان، مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا بیٹا شہزادہ خرم، جو کہ تخت نشین جب ہوا تو محمد شہاب الدین شاہ جہاں کے نام سے معروف ہوا۔ 5 جنوری 1592 کو پیدا ہوا اور اس کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی۔ شاہ جہاں کی والدہ راجہ ادے سنگھ کی بیٹی جگت گسائی تھی۔ پیدائش کے بعد اس کا نام خرم رکھا گیا، اور جب اس کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت اکبر اعظم یعنی شہنشاہ اکبر حکمران تھا، اور اس نے اپنے پوتے کی پرورش کے لیے اپنی پہلی بیوی خدیجہ زمانی بیگم، جس سے اس کی اولاد نہیں تھی، اس کے سپرد اس کو کر دیا۔ چنانچہ دادی اور دادا کی نگرانی میں شہزادہ خرم کی پرورش ہوئی، اور شہزادہ خرم جو کہ بعد میں شاہ جہاں کہلایا، اس کو اپنے دادا اکبر سے بہت محبت تھی، اور کہتے ہیں کہ جب وفات تک یہ اس کے پاس ہی رہا اور اس سے الگ نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے اکبر اعظم کا یہ تربیت یافتہ ہے، اور پھر اپنے والد کا سارا زمانہ یعنی نور الدین جہانگیر کا زمانہ اس نے دیکھا، اور خوب اپنے زمانے میں جب کہ نور الدین جہانگیر کا طوطی بول رہا تھا، اس وقت اس کا لائق فرزند شاہ جہاں، اس نے بہت سے معرکوں میں اس کے ساتھ شرکت کی اور اس قدر فتوحات حاصل کی۔ خاص طور پہ اس نے دکن کی فتح جب حاصل کی ہے، اس علاقے کو فتح کیا ہے، تو پھر حقیقی معنوں میں پورے بر صغیر پر مغلیہ حکومت جو ہے وہ مستحکم بنیادوں پر قائم ہوئی ہے۔ اس فتح کے ملنے کے بعد نور الدین جہانگیر نے اس کو شاہ جہاں کا خطاب دیا تھا، اس سے پہلے تو یہ خرم ہی کہلاتا تھا، اور شاہ جہاں کے خطاب کے بعد اس کو اپنے تخت کے برابر تخت عطا کیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے اپنے برابر کا تخت اس کے لیے بھی تیار کر دیا تھا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد تخت نشینی کا مسئلہ پیش آیا تھا، اور جہانگیر کی ملکہ جو بڑی معروف ہے، ملکہ نور جہاں، وہ چاہتی تھی کہ مرزا شہریار بیگ جو ہے اس کا بھائی، اور وہ داماد بھی تھا نور جہاں کا، نور جہاں کی جو پہلی بیٹی تھی اس کے ساتھ شہریار کی شادی ہوئی تھی، تو وہ شہریار کو بنانا چاہتی تھی بادشاہ۔ اور جب وفات ہوئی نور الدین جہانگیر کی تو اس وقت شاہ جہان دکن میں تھا، اور دکن اور آگرہ کا فاصلہ کئی دنوں کا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر جب کہ شہریار کو نور جہاں بادشاہ بنا رہی تھی، نور جہاں کے بھائی نے جو کہ آصف جاہ کے نام سے یا آصف خان کے نام سے مشہور ہے، اس نے بڑی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ بڑا جہاں دیدہ آدمی تھا، وزیر اعظم رہا شاہ جہاں کے پورے دور میں، اور جب شاہ جہان دکن سے پہنچا ہے آگرہ تو پھر اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور اس کی تاج پوشی جو ہے وہ 6 فروری 1628 کو بڑی تو اس کو احتشام کے ساتھ اس کی تاج پوشی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً وفات جو ہوئی ہے 28 اکتوبر 1627 کو نور الدین جہانگیر کی، اور 6 فروری 1628 کو تقریباً کو 3-4 ماہ بعد اس کی تاج پوشی ہوئی ہے۔ اس کے درمیانی وقت جو ہے کچھ عرصہ مرزا شہریار بھی جو ہے وہ بھی رہا بادشاہ، لیکن جب یہ پہنچ گیا ہے آگرہ تو پھر سب نے اس کی اطاعت قبول کی اور یہ بادشاہ بنا ہے۔ اور شاہ جہاں کو فن تعمیر سے بہت ہی شغف تھا، مہارت بھی حاصل تھی، دلچسپی بھی تھی، اور اس کے دور میں سب سے زیادہ جو مغلیہ دور کی آج یادگاریں کئی سو سال بعد بھی ہمیں ملتی ہیں اور بڑی
خوبصورت عمارات ہیں، قلعوں کی صورت میں، باغوں کی صورت میں، مساجد کی صورت میں، یا بعض اور بھی کئی قسم کی عمارتیں. انہوں نے مقبرے بھی بڑے شاندار بنائے، بعض تو دنیا کے عجوبے ہیں ان عمارتوں میں. یہ بیشتر عمارتیں شاہ جہاں کے دور کی تعمیر کرتا ہے اور اس کی دلچسپی کا نتیجہ ہے. اور شاہ جہاں کے دور کی جو خاص باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے دور میں پرتگیزیوں اور انگریزوں کی جو آمد تھی اور ان کا استحکام ہے یہ کافی زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کوٹھیوں کے نام پر قلعے بنانے شروع کر دیے تھے. بر صغیر کے جو ساحلی علاقے تھے وہیں پہ یہ چونکہ اترے تھے، بحری بیڑے کے ساتھ ہی آتے تھے، پرتگال سے اور انگلستان سے یہ لوگ آئے، اور انہوں نے کوٹھیوں کے نام پہ اجازت نامے لے لیے اور قلعے بنا لیے، اور اپنے محافظوں کے نام پر انہوں نے فوجی چھونیاں بنانی شروع کر دیں، اور بہت بڑا ان کا بحری بیڑا بھی تھا. اور اس کے بالمقابل مغلیہ حکومت کا بحری بیڑا تھا ہی نہیں. تو اگر وہ چاہتے مغلوں کے دور کی حکومت کو اسی وقت ختم کر دیتے، لیکن پرتگیزیوں اور انگریزوں کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے یہ اس قابل نہ ہو سکے کہ یہ اس کی حکومت کو ختم کریں. بہرحال شاہ جہاں کے دور میں ان کو بہت استحکام حاصل ہوا، انہوں نے تعلیمی ادارے بھی بنانے شروع کر دیے تھے، اور تجارت پر تو بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ اثر و رسوخ تھا ان کا، اور انہوں نے اپنے علاقوں میں تبلیغ کا کام بھی، عیسائیت کی تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا تھا. شاہ جہاں کا ذکر مکمل نہیں ہوتا جب تک ملکہ ممتاز محل کا ذکر نہ کیا جائے، اور یہ ملکہ ممتاز محل جو ہے یہ اس کی بیوی تھی، اور یہ آصف جاہ کی بیٹی تھی. اور آصف جاہ جو ہے یہ ملکہ نور جہاں کا بھائی تھا. تو گویا ملکہ نور جہاں جو کہ جہانگیر کی ملکہ تھی، اس کی بھتیجی تھی ممتاز محل. اس وقت شاہ جہاں کی عمر 21 سال اور ممتاز محل کی 19 سال تھی، اور بہت محبت تھی اس کے ساتھ شاہ جہاں کو، اور محبت عشق کی حد تک بڑھی ہوئی تھی. اور بیشتر اولاد جو ہے شاہ جہاں کی وہ ملکہ ممتاز محل سے ہی تھی، یعنی جہاں آرا بیگم، دارا شکوہ، اورنگزیب عالمگیر، شاہ شجاع، شہزادہ مراد اور گوہر آرا بیگم. لیکن بہت بڑا سانحہ جس سے گزرنا پڑا شاہ جہان کو، وہ 1631 میں زچگی کے دوران ممتاز محل کی وفات ہو گئی، اور اس وفات کا بہت غم جو ہے اس نے لیا، اور یہ غم وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکا، اور نڈھال رہتا تھا، اور کئی عرصہ اس نے انتہائی جو ہے وہ غم کی حالت میں گزارا. اور اس وقت یہ برہان پور میں تھے جب اس کی زچگی کا یہ موقع تھا، اور اس کی وفات ہو گئی، اور شاہ جہاں بھی وہیں تھا، اور اس کو امانتاً برہان پور میں دفن کیا گیا. اور پھر 6 ماہ بعد اس کی لاش کو آگرہ منتقل کر دیا گیا، اور ایک بہت خوبصورت مقام پر اس کی تدفین کی گئی. اور اس کے بعد شاہ جہاں نے جو ہے بہت عالی شان یادگار اور مقبرہ بنانے کا جو ہے وہ احکامات دیے، اور نہ صرف پورے ہندوستان سے بلکہ مختلف ممالک سے صناع اور ماہرین بلائے گئے، اور انہوں نے پھر اس کی مقبرے کی جو ہے وہ تعمیر شروع کی. اور 20 سال میں یہ کہتے ہیں یہ عمارت مکمل ہوئی، اور اس زمانے کے 50 لاکھ و آج کے شاید 50 ارب سے بھی زیادہ ہیں اس عمارت پر لاگت آئی، اور یہ دنیا کا شاہکار جو ہے وہ تعمیر ہوا، جو کہ آج بھی تاج محل کے نام سے پوری دنیا میں معروف ہے اور دنیا کے عجائبات میں شامل ہے. تو یہ تاج محل جو ہے یہ ممتاز محل جو ملکہ تھی شاہ جہان کی، اس کا مقبرہ ہے، اور آج پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آج بھی آتے ہیں. ایسی عالی شان عمارت جو ہے وہ شاہ جہاں نے اس زمانے میں تعمیر کروائی. اور خود شاہ جہاں کی وفات کے بعد شاہ جہان نے بھی وصیت کی ہوئی تھی، تو شاہ جہاں کی تدفین بھی اسی مقبرہ میں ممتاز محل کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی. شاہ جہاں کی جو اولاد ہے اس میں 4 شہزادے بہت معروف ہیں: دارا شکوہ، شاہ شجاع، اورنگزیب عالمگیر اور شہزادہ مراد. اور دارا شکوہ جو ہے اس کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا، اور یہ بہت قریب تھا شاہ جہاں کے،
اور علم دوست اور صوفی منش آدمی تھا۔ شاہ شجاع کو بھی گوشہ نشینی کا زیادہ شوق تھا، لیکن جو سپہ سالار تھے وہ اورنگزیب عالمگیر اور شہزادہ مراد، یہ دونوں بنیادی طور پہ سپاہی تھے، اور شاہ جہاں نے ملتان کی گورنری مراد کو دی ہوئی تھی، اور جو دکن کا پورا علاقہ تھا وہاں کا واسرائے کہلاتا تھا شاہ جہان، اور یہ 4 صوبوں پہ حکومت تھی۔ تو جب تو اس لحاظ سے جو شاہ جہاں کے قریب تھے وہ دارا شکوہ تھے۔ چنانچہ جب اس کی وفات سے پہلے 1657 کی بات ہے، جب اس کو ایک شدید بیماری لاحق ہوئی، بندش پیشاب کی، اور اس سے بظاہر اس زمانے میں ظاہر ہے اس کا کوئی علاج اس طرح نہیں ہو پا رہا تھا، تو یہی تھا کہ یہ اس کی شاید اس سے بچنا مشکل ہے۔ چنانچہ اس کو قلعہ میں وہ یہ معصور رہا، اور لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے نتیجہ میں بہت سی افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں، اور یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ شاہ جہاں کی وفات ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس افواہ کے نتیجہ میں بنگال میں شاہ شجاع نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور شہزادہ مراد نے گجرات کے علاقے میں بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور دارا شکوہ نے سارے اختیارات بادشاہت کے خود سنبھال لیے تھے، کیونکہ وہ اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ بہت حکمت عملی سے کام لیا اورنگزیب عالمگیر نے، جو کہ بہت ہی ایک سپہ سالار تھا اور بہت بڑے علاقے پر حکومت کر رہا تھا۔ اس نے جو ہے وہ زبردست فوجی تیاری شروع کر دی، اور بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، اور شہزادہ مراد کو اپنے ساتھ ملایا، اور فوج کے ساتھ یہ پہنچا ہے آگرہ، اور اس نے پھر یہاں آ کر جو ہے وہ اپنی شہزادہ مراد کے ساتھ مل کر دارا شکوہ کو شکست دے دی۔ دہلی میں اس وقت جو ہے وہ حکمرانی ہو رہی تھی، اور وہ پھر آگرہ کی طرف فرار ہو گیا، اور بادشاہت جو ہے عملاً اورنگزیب عالمگیر نے سنبھال لی، اور زندگی کے جو آخری 7-8 سال ہیں ان 1666 میں وفات ہوئی ہے شاہ جہاں کی۔ لیکن چونکہ دارا شکوہ جو ہے وہ اس کے قبضے میں سارے احکامات آ چکے تھے، اور شاہ جہاں کو اس پہ کچھ بھروسہ بھی تھا، بہرحال شاہ جہاں کو جو ہے وہ معزول کر دیا گیا، اور اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے وہ بادشاہ سنبھالی، اور زندگی کے آخری 7-8 سال اپنی وفات تک اس نے آگرہ کے قلعہ میں گزارے ہیں۔ اور یہ پہلا بادشاہ ہے شاہ جہاں جس نے آگرہ کو جو ہے وہ تبدیل کیا دارالسلطنت، اور دہلی کو دارالحکومت بنایا، اور دہلی کا جو علاقہ شاہ جہاں آباد ہے، یا جسے جہاں آباد بھی کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا شاہ جہاں نے آباد کروایا۔ وہاں قلعے تعمیر کروائے، بادشاہی مسجد بنائی جو آج بھی بڑی معروف ہے، اور دیوان عام خاص اور لال قلعہ، یہ سارے جو معروف عمارتیں ہیں آگرہ کی بھی اور دہلی کی، یہ سب اس نے تعمیر کروائی تھیں، اور خود یہاں شفٹ ہو گیا۔ اور جب اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہت سنبھالی ہے اور اس کو معزول کر دیا باپ کو، تو اس کو پھر آگرہ کے قلعے میں جو ہے وہ معصور کر دیا۔ بہرحال وہاں پہ اس کو تمام دنیاوی سہولیات تو حاصل تھیں، لیکن جو اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ میسر اس کو آخر پہ نہیں آ سکی۔ اپنی ملکہ کی وفات کی وجہ سے تو پہلے ہی یہ غم میں رہتا تھا، اور پھر جب اس سے بادشاہت چھن گئی ہے تو پھر اولاد اس کے قریب نہ آ سکی، سہولیات دنیاوی ملتی رہیں، اور پھر 1666 میں اس کی وفات ہوئی اسی بیماری سے جو اس کو پہلے لاحق ہوئی تھی، اور پھر وصیت کے مطابق اس کی جو تدفین ہے وہ تاج محل میں ہوئی ہے۔ اور اس کے زمانہ میں شاہ جہاں کے زمانہ کی جو بہت اہم شخصیت ہے، جہاں اس کی ملکہ کا ذکر کیا ہے، وہاں یمین الدولہ آصف خان جو اس کا سسر تھا، یہ بہت طاقتور شخصیت تھی، اور وزیر اعظم کے طور پہ اس نے کام کیا ہے، اور یہ 1641 میں اس کی وفات ہوئی، اور اس کا مقبرہ آج بھی جو ہے وہ لاہور میں ملکہ نور جہاں جو اس کی بہن تھی اس کے قریب ہی اس کا مقبرہ ہے آصف جاں کا۔ تو اس کے بیٹے کو، آصف خان کے بیٹے جو شائستہ خان تھا، اس کو اس نے پھر گورنر بنا دیا تھا بہار کا۔ بہرحال تو یہ ذکر آج ناظرین محترم شاہ جہاں کا کیا گیا ہے۔ مجموعی لحاظ سے شاہ جہاں کا دور بہت پرامن اور ترقی کا دور تھا۔ بہت سی تاریخی عمارتیں جو آج بھی آپ کو ملتی ہیں
خواہ وہ ٹھٹھا کی شاہجہاں مسجد ہو، خواہ وہ دہلی کا لال قلعہ ہو، یا تاج محل ہو، یا شالامار باغ ایک بہت بڑا شاہکار جو آج بھی ہے، یہ بھی شاہ جہاں کا تعمیر کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ترقی کا دور تھا، لیکن جو آخری چند سال ہیں وہ بطور بادشاہ اس سے نہیں گزارے، بلکہ اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے تخت سنبھال لیا، اور آخری 8 سال اس نے جو ہے قلعہ آگرہ میں جو ہیں وہ گزارے ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل نہ ہو سکی، لیکن دنیاوی آسائشیں آخر تک ملتی رہیں۔ تو یہ ناظرین محترم شاہ جہاں کا ذکر آپ کے سامنے، آئندہ پروگرام میں اورنگزیب عالمگیر کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔